أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن أولياؤكم ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے نزلا من غفور الرحیم یہ مہمانی ہے بے حد بخشنے والے بڑے مہربان کی طرف سے فرمایا فرشتے ہر مومن کو موت کے وقت یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ دنیا کی زندگی میں فرشتوں کی دوستی یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں ان کو نیکی کا الہام کرتے ہیں اور ان کو دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط کرتے ہیں اور ثابت قدم کرتے ہیں اور آخرت میں فرشتوں کی دوستی یہ ہوگی کہ جب ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی اس وقت فرشتوں کی اہل ایمان کے ساتھ دوستی قائم رہے گی اور وہ ہر مرحلے میں مومن بندے کے ساتھ رہیں گے اور اسے تسلی دیں گے اور اسے ہر مشکل سے بچا کر حفاظت کے ساتھ جنت میں پہنچائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور تھوڑی دیر ذکر اذکار کرتا رہے تو جتنی دیر وہ بیٹھے گا اتنی دیر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فرشتوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور ان کی دعا مقبول بارگاہ الہی ہے اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اور کس شخص کی بات زیادہ اچھی ہوگی ممن دعا إِلَى اللَّهِ اس شخص سے بڑھ کر جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک اعمال کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرمایا اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر ڈٹ جانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے اس عقیدے کو اور اپنے اس دین کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے لوگوں تک پہنچائے اور اس کی کوشش یہ ہو کہ جو نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ سب کو مل جائے اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔
یہ نبیوں کا کام ہے اور انبیاء کے ساتھیوں کا کام ہے، اور اس کی 3 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اپنی ذات کی طرف، اپنی جماعت کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے نسل کی طرف یا اپنے گروہ کی طرف نہ بلائے، بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرے ماننے والے بھی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل کرے۔ جو آدمی لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دے لیکن خود عمل نہ کرے، اس کے لیے حدیث پاک میں بڑی وعید ہے کہ وہ آدمی جہنم میں اپنے انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا، اور لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تجھے کیا ہوا؟ تیری باتیں سن سن کر تو ہم نیک ہو گئے، اور تیری اپنی حالت یہ ہے کہ تو جہنم میں ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ تو وہ کہے گا ہاں، میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا، اور جب تنہائی میں ہوتا تھا تو میں خود گناہ کے کام شروع کر دیتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور فخر سے اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرے، یہ نہ کہے کہ میں لبرل ہوں اور میں ڈیموکریٹک ہوں اور میں بڑا ترقی پسند ہوں، اور یا میں سکھ ہوں یا ہندو ہوں یا عیسائی ہوں، بلکہ کہے میں مسلمان ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آدمی درندوں کے جنگل میں قدم رکھ دے، ہر طرف سے اس کو مارنے کے لیے لوگ آ جاتے اور ہر طریقے سے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا ان حالات میں جو آدمی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اس سے بہتر کسی کی بات نہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو ایسے طریقے سے دور کرو جو بہترین طریقہ ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اچانک جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ دلی دوست ہے۔ اور میں برائی کا جواب برائی سے دینا یہ کوئی بہادری نہیں، بہادری یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، اور احسن کا مطلب یہ ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو اور اس کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یہ ہے کہ پھر اس کو کچھ ہدیہ بھی دے دو، کچھ اس کی مدد کر دو، کچھ اس کے ساتھ احسان کر دو۔ تو یہ فرمایا کہ بہترین طریقہ ہے برائی کو دور کرنے کا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آ کر ان کو گالیاں دینے لگا،
صدیق اکبر سنتے رہے اور مسکراتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ پھر جب اس نے بہت انتہا کر دی تو صدیق اکبر نے بھی اس کو ایک سخت بات کہہ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ اٹھ کر چل دیے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب تک وہ گالیاں دیتا رہا آپ اطمینان سے بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس کو ایک جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر چل دیے۔ فرمایا جب تک تو خاموش تھا تب تک ایک فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اب جب تو نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا، اب میں اور شیطان ایک جگہ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو غصے کے وقت صبر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کوئی آدمی بدتمیزی اور جہالت کرے تو اس وقت آپ کو تحمل کا درس دیا گیا ہے۔ تو فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر بہت بڑے نصیب والے کو۔ فرمایا یہ غصے کے وقت صبر کرنا اور تحمل کا مظاہرہ کرنا اور بدتمیزی پر مسکرا کر جواب دینا اور بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا، یہ بڑے ہی خوش نصیب انسان کو یہ چیز عطا ہوتی ہے، اور بڑے صابر انسان کو یہ چیز عطا ہوتی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر ابھار دے تجھے شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 میں یہی بات فرمائی گئی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہاں فرمایا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی بہت غصے میں گالیاں بک رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی ایک جملہ کہہ لے تو میں اس بات کی تسلی دیتا ہوں کہ اس کی حالت درست ہو جائے گی اور اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا اسے کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آدمی غصے میں ہو اور اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کرے تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ کھڑا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر بیٹھا ہو تو اسے لیٹ جانا چاہیے، اور اگر پھر بھی غصہ نہ جائے تو پھر اس کو وضو کر لینا چاہیے، تو اس طریقے سے اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ تو نزغن کا معنی ہوتا ہے کسی نوکدار چیز سے کسی کو کچوکا لگانا۔ تو فرمایا اگر شیطان کا وسوسہ یا اس کا کچوکا یا اس کی اکساہٹ کسی وقت آپ پر اثر انداز ہونے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ وہی شیطان سے انسان کو پناہ دے سکتا ہے۔ شیطان کا مقابلہ انسان خود نہیں کر سکتا،
اللہ کی مدد کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ ترجمہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جس جو تمہارے دل چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، نزلا من غفور الرحیم، یہ ضیافت ہے بے حد بخشنے والے بڑے مہربان کی طرف سے، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اور کس شخص کی بات زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اس سے جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہت عمدہ ہو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر اچانک وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہوگا جیسے کہ وہ دلی دوست ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر بہت بڑے نصیب والوں کو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی شیطان کی اکساہٹ تجھے ابھار دے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔